الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان. تو آج میں آپ کو شرم حیا کے بارے میں بتاؤں گا. یہ شرم حیا اگر کسی انسان میں نہیں ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے. یہ شرم حیا ایمان میں سے ہے. ایمان اگر آپ دیکھیں تو ایمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 درجے بتائے ہیں، جس میں سے یہ حیا بھی ہے. اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا آخری درجہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اور یہ بھی ایمان میں سے ہے. یہ حیا اتنی بڑی چیز ہے کہ جس میں حیا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مرضی کرے. ظاہر ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس میں شرم نہیں ہے، اس میں حیا نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرے گا. اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ تھے. تو ابو بکر صدیق آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نہیں اوڑھی ہوئی تھی، خالی تہمت باندھی ہوئی تھی، بدن پہ چادر نہیں تھی اوپر. پھر حضرت عمر فاروق آئے. انہوں نے پوچھا، اجازت لی، انہوں نے کہا آنے دو. ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. پھر پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ صبر کرو. انہوں نے چادر لے کے اوڑھی اپنے بدن پہ، جسم پہ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آنے دو. تو جب وہ آئے تو صحابہ کرام جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے تو آپ نے چادر نہیں لی، جب عثمان آیا تو آپ نے چادر لے لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں حیا نہ کروں. یعنی حیا جو ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ حیا کرتے تھے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے، اور ان کے اندر ایسی حیا تھی، ایسی شرم حیا تھی ان کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کو دیتا. غنی بھی تھے، امیر بھی تھے، اور حیا، شرم، حیات اتنی زیادہ تھی ان کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بدکاری کریں، غلط کام کریں اور پھر لوگوں کو بتائیں، اس میں بھی ان کو شرم نہ آئے، برے کام کر کے لوگوں کو بتائیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا کبھی بھی، جو اپنے اوپر گواہ بنائیں، اپنے اوپر شہود بنائیں. ایک تو گناہ کریں، ایک تو برائی کریں، اور پھر اس کے اوپر گواہ بنائیں، بتائیں لوگوں کو کہ میں نے ایسا کیا ہے اور میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا ہے. اپنی بیوی کی باتیں بتائیں. یہ بہت سخت بری بات ہے، بہت سخت گناہ ہے. یہ آپ حساب لگائیں کہ اس شخص کو انسان اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا جو اپنے گناہوں کو لوگوں کو بتاتا ہے، اپنی بدکاریوں کو، اپنے ریاکاریاں اور اپنے جو گندے کام ہیں جو شریعت نے حرام کیے ہیں وہ لوگوں کو اعلانیہ بتاتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. اگر کوئی گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، رو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کو بتاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. اور جو کوئی کسی کا پردہ رکھتا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کا قیامت میں پردہ رکھے گا. اور جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے غلط، اور کسی کی بے حیائی کی خبریں پھیلاتا ہے
کہ بھائی اس نے ایسا کیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا. یہ لوگ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کبھی بھی. تو اس لیے حیا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان میں حیا ہو، شرم ہو تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ سے حیا کرو. اور اصل میں واقعی اللہ سے حیا کرنی چاہیے. ہمیں جنات بھی دیکھتے ہیں، فرشتے بھی دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی شرم گاہ نہیں دیکھی. بیوی ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے، اتنی شرم والے تھے. زندگی میں انہوں نے کبھی تہمت نہیں کھولی. موت کے وقت بھی ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جب غسل دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت نہیں کھولنی ہے، ان کی دھوتی، ان کی لنگی نہیں کھولنی. ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ رکھا دنیا اور مرنے کے بعد بھی، کیونکہ حیا والے تھے، شرم والے تھے. اپنی بیویوں کو اپنی شرم گاہ نہیں دکھاتے تھے. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس رسول کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں. ایسا شرم حیا والا امتی. موسیٰ علیہ السلام اتنے شرم حیا والے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہاتے نہیں تھے دریا میں. ادھر وہ لوگ کہتے تھے یہ نامرد ہے. ایک دن بیچارے اکیلے نہا رہے تھے، پتھر کے اوپر کپڑے رکھے، نہائے اکیلے. وہ پتھر چل پڑا اللہ کے حکم سے، اور سب لوگوں نے آگے جا کے وہاں پر جب پتھر رکا، پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے بہت برا بھلا کہا، لیکن وہ تو اللہ کے حکم سے چل پڑا کہ لوگوں کو دکھا دے کہ یہ کوئی نامرد نہیں ہے، یہ شرم حیا کرتا ہے. لوگ ان کو نامرد کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ نہاتا نہیں ہے، یہ نامرد ہے شاید. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عزت والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ان کو کر دیا کہ دیکھ لو یہ نامرد نہیں ہے، یہ تم لوگوں سے حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو یہ ہمارے انبیاء کرام کا یہ معاملہ تھا. ایسے لوگ تھے وہ. تو میرے بھائیوں، شرم حیا کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے حیا کرو. فرشتوں سے حیا کرو، جنات سے حیا کرو، انسانوں سے حیا کرو، اپنے بچوں سے حیا کرو، لوگوں سے حیا کرو. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی تم لوگوں سے حیا کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.